السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دین ود عائشہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حدیث کی روشنی میں کلمہ طیبہ کی فضیلت۔ کلمہ طیبہ یعنی کہ اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اس شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جنت میں ہر وہ شخص جائے گا جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے، یعنی جو ذرا سا بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب، اس کا پالنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے رسول ہیں۔ اگر کسی کے بھی دل میں یہ ذرہ بھر بھی ایمان ہوا تو وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد جائے، یا اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے بنا حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل کر دیں۔ یہ اللہ پر ہے، لیکن وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ایک اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف ایمان والا ہی اپنے اچھے اعمال پر خوش ہو سکتا ہے اور برے اعمال پر رنج کر سکتا ہے، اور اگر جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، صحیح غلط کی کوئی پہچان نہیں، کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا، تو وہ غلط کر لے تو بھی اسے کوئی پچھتاوا نہ ہوگا، اور اگر صحیح کر لے تو اس بات کی بھی اسے کوئی خاص خوشی نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ بہت ہی مختصر سے الفاظ میں اس میں ایمان کی پوری ڈیفینیشن کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو مسلمان اور ایمان والا اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لے، اپنا بنانے والا تسلیم کر لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بھیجے گئے رسول تسلیم کر لے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور اسلام کو اپنا دین تسلیم کر لے۔ اگر وہ ان تینوں باتوں کو تسلیم کرتا ہے تو ہی وہ ایمان والا کہلائے گا، اور اسے اصلی لذت ایمان کی اسی وقت ملے گی جب وہ ان تینوں باتوں پر اپنا ایمان لے آئے گا، یقین لے آئے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اسی کے لیے دشمنی کی، اور جس کو دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا اور جس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہیں دیا، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرے، کسی کو دے، کسی سے لے، کسی سے دوستی کرے، کسی سے دشمنی کرے، حتیٰ کہ ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو پیتے ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، ہماری نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ یہ سارے کام، یہ سارے عمل ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بات ایک اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، بتلاؤ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے باہمی تعلق و تعاون ہو
اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ یہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ بھی جو بھی برتاؤ ہو، خواہ تعلق ہو یا ترک تعلق ہو، یعنی کہ اچھے تعلقات ہوں یا برے تعلقات ہو، محبت ہو یا پھر عداوت ہو یعنی کہ دشمنی ہو، وہ اپنے نفس کے تقاضے سے نہ ہو، یعنی وہ خود کے لیے نہ کرے، یعنی اپنی مرضی سے اپنے مطلب کے لیے نہ کرے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو اور انہی کے حکم کے ماتحت ہو۔ ویسے تو ہمارا اسلام ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا سکھاتا ہے، صلح رحمی کرنا سکھاتا ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھانا سکھاتا ہے، تو یہاں پر عداوت، دشمنی ایسے الفاظ سن کر آپ مس انڈرسٹینڈ نہ ہوں۔ یہ ہمارے حالات پر منحصر کرتا ہے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ کس طرح کا رویہ کر رہا ہے۔ جب تک ہمارے سامنے ایسے حالات پیش نہ آئے جن میں ہمارے اسلام کی مخالفت ہو رہی ہو، تب تک ہمیں کسی سے دشمنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جہاں پر اسلام کی بات آتی ہے، اگر کوئی چیز ہمارے اسلام کے مخالف ہے تو وہاں پر ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخالفت کرنا ضروری ہے، اور یہی بات اس حدیث میں کہی گئی ہے کہ اگر ہم کسی سے عداوت کریں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، بلکہ اپنے پرسنل مقصد کے لیے بالکل بھی نہ کریں۔ ایک اور بہت ہی پیاری حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 مبارکباد۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے، یعنی کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو صرف ایک ہی مبارکباد دے رہے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھ کر ان پر ایمان لایا، کیونکہ کسی چیز کو دیکھ کر یقین کر ایمان لانا بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا ہو اور پھر بھی ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں تو اس ایمان کا ایک الگ ہی درجہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو صرف ایک بار مبارکباد دی ہے جنہوں نے انہیں دیکھ کر ایمان لایا، اور 7 بار ان لوگوں کو مبارکباد دی ہے جنہوں نے انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان لے آئے۔ یعنی کہ یہ 7 مبارکباد ہم سبھی کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نہیں دیکھا، پھر بھی ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ یعنی کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا۔ ان کی یہ بات سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اس حدیث سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ صحابہ ان کا درجہ کتنا اونچا اور بلند ہوتا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بھائی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اپنا بھائی ان لوگوں کو کہا جنہوں نے انہیں بغیر دیکھے ان پر ایمان لائے۔ تو آپ کو یہ ساری حدیثیں کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ہم سبھی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکے۔ اور اگر آپ اسلام کے کسی بھی ٹاپک پہ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ان ٹاپکس پر بھی ویڈیو بنا سکوں۔ اور لاسٹ، اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے کر لیجئے اینڈ پریس دا نوٹیفیکیشن بیل، تاکہ آپ کو میرے ویڈیوز کی ساری لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ٹل دین السلام علیکم، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔